اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم الذين يتبعون وہ کہ جو پیروی کریں گے رسول النبی الامی، اس رسول کی کہ جو نبی امی ہوگا، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، وہ کہ جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، یأمرہم بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم کرتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور ان کو برائی سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزیں ان پر حرام قرار دیتا ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور وہ ان سے ان کے بوجھ اور ان کی قیدیں ہٹاتا ہے، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جو ان کے اوپر ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس وہ لوگ کہ جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی حمایت کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں گے اس نور کی کہ جو اس کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ محترم احباب، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ وتسلیمات، آپ کی ایک دعا کا ذکر ہوا گزشتہ آیات میں، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس دعا کا جواب ذکر کیا گیا، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنا عذاب جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا، اور میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ پھر اس رحمت کے متعلق اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ وہ رحمت میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا کہ جو تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے۔ اب یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہوا، آگے اللہ رب العزت اس کا مصداق امت محمدیہ کو ذکر فرماتے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ کہ جو پیروی کریں گے اس رسول کی جو کہ ایسا نبی ہوگا کہ جس نے کسی مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ وتسلیمات کو بتلایا گیا کہ آخری نبی آئیں گے کہ جو نبی امی ہوں گے، ان کا لقب امی ہوگا۔ امی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے کسی مکتب کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی۔ اس کا جو معنی کچھ لوگ ان پڑھ کر دیتے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بہت خلاف ہے، تو وہ معنی ہرگز نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ نبی کہ جس نے کسی مکتب سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ مکتب سے تعلیم حاصل نہ بھی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے الہام اور اپنے فضل کے ساتھ بھی جو ہے وہ علم عطا کر دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مکتب کی تعلیم کے بغیر ہی ساری کائنات کے
اس سے بڑھ کر جو ہے وہ علم عطا فرمایا ہے۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جس کا وہ ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو اب انجیل حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں تو نازل نہیں ہوئی، لیکن بعد میں نازل ہونی تھی، اور اس کے اندر بھی پیشین گوئیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہونی تھیں، تو ان کا بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ وہ نبی جو ہے وہ نیکی کا حکم کرنے والا، برائی سے منع کرنے والا، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دینے والا۔ حالانکہ حلت اور حرمت کا اختیار جو ہے وہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو اپنے لیے صرف ایک مخصوص شہد جو ہے اس کے متعلق کہا تھا کہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے نبی آپ کیسے حرام قرار دے سکتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ نے آپ کو آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تو نبی کا اختیار حلت و حرمت کا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ناپاک چیزیں ان کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنے پاس سے حلال اور حرام قرار دیتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اوپر وحی بھیجتے ہیں، اور اس وحی کی روشنی میں جن چیزوں کو اللہ حلال قرار دیتے ہیں تو اس کا انسانیت کو وہ بتلاتا ہے، اور جن چیزوں کو اللہ حرام قرار دیتے ہیں ان کا بھی وہ انسانیت کو بتلانے والا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، اور وہ ان سے بوجھ بھی ہٹاتا ہے اور ان سے قیدیں اور پابندیاں بھی ہٹاتا ہے، الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ جو ان کے اوپر تھی۔ کفر و شرک کے اندر جس وقت لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو کئی قسم کی عجیب و غریب رسومات وغیرہ بھی رائج ہو جاتی ہیں، جو کہ ایک بلا وجہ کا بوجھ ہوا کرتی ہیں، اور بلا وجہ کی قیدیں ہوتی ہیں، بلا وجہ کی پابندیاں ہوتی ہیں، جو کہ اپنے آپ پر لوگ لگا لیتے ہیں کفر و شرک میں مبتلا ہو کر۔ تو یہ نبی کفر و شرک کے خلاف تعلیم دے گا، اور وہ جو لوگوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ خود قیدیں لگا لیں، جو بوجھ بنا لیے، تو ان کو یہ نبی دور کرے گا، ہٹائے گا۔ پھر فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جو اس کے اوپر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی حمایت کریں گے، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کریں گے، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی اللہ رب العزت یہاں پر یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے، اللہ کے نبی کی حمایت کرنے والے، نصرت کرنے والے، اور اللہ کے نبی کی مدد کرنے والے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ پیروی کریں گے اس نور کی کہ جو اس کے ساتھ نازل ہوگا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہ لوگ جو ہیں یہ مفلحون ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اس کا اولین مصداق ہیں، اور اس کے بعد ساری امت محمدیہ قیامت تک جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنی میں اتباع کرے، پیروی کرے، اس نور کی پیروی کرے کہ جو آپ پر نازل ہوا ہے، تو قیامت تک بھی جو لوگ ہیں ایسے وہ سارے ہی فلاح پا جانے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کا مختصر سا مفہوم جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ نبی کہ جس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آئندہ دروس میں جو ہے وہ تورات کے بھی انجیل کے بھی میں حوالے ذکر کروں گا، جو کہ آج تک بھی الحمدللہ موجود ہیں۔ اگرچہ تورات کے اندر بڑی تعریفات ہو چکی، انجیل میں بھی بڑی تعریفات ہو چکی، لیکن اس کے باوجود آج تک وہ پیشین گوئیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے تورات اور انجیل میں آئی تھیں وہ آج تک بھی موجود ہیں۔ البتہ آج اس حوالہ سے چند ابتدائی باتیں جو ہیں وہ میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے
آپ کی توقع کی جا رہی تھی عرب کے علاقہ میں، اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے اس توقع کا وہ یہ تھا کہ یہود جو ہیں وہ لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ اس علاقے کے اندر آخری نبی نے آنا ہے۔ بلکہ میں ابھی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں۔ یہودی جو ہیں مدینہ میں جو آ کر آباد ہوئے تھے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر آخری نبی نے آنا ہے، تو یہ یہود جو ہے یہ لوگوں کو آگاہ کر رہے تھے کہ آخری نبی نے جو ہے وہ اس علاقہ میں آنا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کاہن بھی جو ہیں وہ پیشین گوئیاں کر رہے تھے۔ عمر بن امیہ کاہن کا ذکر ملتا ہے، غیتلہ کاہنہ کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے پہلے سے پیشین گوئیاں کر دی تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ اس علاقے میں آنے والا ہے۔ حضرت ابو طالب ان کے ساتھ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کے اندر شام کا سفر ہوا ہے، تو اس سفر کے دوران بحیرہ نام کا راہب، تو اس نے بھی جو ہے ابو طالب کو بتلایا کہ آپ کا یہ بھتیجا جو ہے یہ نبی بنے گا۔ تو گویا کہ بہت زیادہ یہ شہرت ہو رہی تھی کہ اس علاقہ میں نبی آخر الزمان جو ہیں وہ آنے والے ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد یہ بھی اس لحاظ سے معروف ہونے لگ گیا تھا آپ کی نبوت سے پہلے ہی کہ وہ جو نبی آئے گا اس کا نام محمد ہوگا، اور اسی امید کے اوپر کہ شاید ہمارا بیٹا محمد وہ نبی بن جائے، تو اس امید کے اوپر عرب کے اندر کئی لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کی پیدائش کے تو بعد لیکن نبوت سے پہلے اس دورانیے میں کئی لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے تھے اس امید پر کہ شاید وہ میرا بیٹا محمد جو ہے وہ آخری نبی بن جائے۔ ان کے اندر عثمان بن ربیعہ کا نام ہے، سفیان بن مجاشع کا نام ہے، اسامہ بن مالک کا نام ہے، یزید بن ربیعہ کا نام ہے، احیحہ بن جلاح کا نام ہے، سلمہ انصاری کا نام ہے، براء الکندی کا نام ہے، حمران الجوفی کا نام ہے، خزائی السلمی کا نام ہے۔ تو ان سب نے اپنے بیٹوں کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے محمد رکھے تھے اس توقع پر کہ ہمارا بیٹا شاید نبی بن جائے۔ اس حد تک جو ہے وہ شہرت ہو چکی تھی کہ اس علاقے کے اندر نبی آنا ہے جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ یہود مدینہ کے اندر جو آ کر آباد ہوئے ہیں، یہود کے بڑے قبائل، 3 بڑے قبائل یہاں پر آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ یہ جو قبائل ہیں یہ تبہ نام کے ایک حکمران کے ساتھ اس علاقہ میں آئے تھے اور پھر اسی توقع پر یہاں پر آباد ہوئے تھے کہ یہاں آخری نبی آئے گا تو ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہ جو تبہ نام کا حکمران ہے اس کا علاقہ جو ہے یہ عرب کا جنوبی علاقہ ہے، جہاں پر یمن کا جو علاقہ ہے، یمن اور حضرموت وغیرہ کا جو علاقہ ہے تو وہ اس کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر سبا نام کی قوم بڑی معروف ہوئی ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دور میں جو تھی تو وہ بھی اسی سبا کی قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ سبا کی جو قوم ہے تو ان کے حکمران کافی سارے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات سے تقریباً 1100 سال پہلے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد بھی 525 عیسوی تک اس قوم کے حکمران جو ہے وہ اس علاقے کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں، یعنی تقریباً 1600 سال جو ہے ان لوگوں نے یہاں پر حکومت کی ہے۔ یہ جو سبا کے حکمران ہیں ان کے 2 طبقے ہیں اور دونوں طبقوں کے 2 دور ہیں۔ پہلا طبقہ جو ہے
وہ 1100 قبل مسیح سے 550 قبل مسیح تک ہے۔ اس وقت کے جو سبا کے حکمران تھے، ان کا یہ پہلا دور ہے، تو ان کو مکارب سبا کہا جاتا تھا۔ ملکہ بلقیس کا دور جو ہے وہ یہی دور ہے۔ اسی دور میں ملکہ بلقیس جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس 950 قبل مسیح میں آئی تھی۔ پھر سبا کے حکمرانوں کے پہلے طبقہ کا جو دوسرا دور ہے وہ 550 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اور 115 قبل مسیح تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں جو بادشاہ ہیں ان کا لقب جو ہے وہ ملوک تھا، ملوک سبا۔ پہلے مکارب سبا تھا اور اب لقب جو ہے وہ اختیار کر لیا گیا ملوک سبا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک ارم کے سیلاب کا تذکرہ آتا ہے، وہ اسی دور سے متعلق ہے۔ اس کے بعد سبا کے حکمرانوں کا جو دوسرا طبقہ ہے اس کا پہلا دور 115 قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے اور 300 عیسوی تک جاری رہتا ہے۔ اس دور میں دریدان یا ملوک ہمیر جو ہے یہ بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، اور اس دور میں ان کی حکومت جو ہے وہ تقریباً پورے عرب کے اندر جو ہے وہ اس دور سے پہلے، یہ جو پہلے طبقہ کا دور تھا اس میں پورے عرب کے اندر حکومت تھی، لیکن اس دور میں جو ہے وہ کافی محدود ہو گئی اور صرف یمن کے علاقہ میں حکومت باقی رہی۔ پھر اس طبقہ کا جو دوسرا دور ہے وہ 300 عیسوی سے 525 عیسوی تک ہے، اور اس دور کے جو حکمران ہیں تو ان کو تبا کہا جاتا تھا۔ تو یہ تبا جو ہے یہ نام نہیں ہے بلکہ لقب ہے، جس طرح مکارب بھی لقب تھا، ملوک بھی لقب تھا، اور ملوک ہمیر یا دریدان بھی لقب تھا، تو یہ تبا بھی لقب تھا۔ اس دور میں یمن اور حضرموت کے علاقہ میں ان کی حکومت تھی۔ یہ جو تبا کے لقب سے حکومت کرنے والے حکمران تھے، ان میں سے 14واں حکمران ہے، 12واں حکمران ہے، جس کو ابو کرب اسد یا اسد الکامل کہا جاتا ہے۔ یہ جو ابو کرب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اس کے حوالہ سے ملتا ہے کہ لا تسبوا تبا فإنہ قد اسلم، کہ تبا کو برا بلا نہ کہو، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 44ویں سورہ مبارکہ ہے سورۃ الدخان، اس کی آیت نمبر 37 ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے قوم تبا کا تذکرہ کیا ہے۔ صفحہ نمبر 448 اللہ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ بہتر ہیں یا تبا کی قوم، والذین من قبلہم، اور جو اس سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہم نے تو ان کو بھی ہلاک کر دیا تھا، انہم کانوا مجرمین، وہ مجرم لوگ تھے۔ لیکن تبا جو ہے یہ خود مجرم نہیں تھا، یہ جو 12واں حکمران تبا ہے یہ مجرم نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام سے مراد ہے اس وقت کا جو یہودیت کا مذہب تھا وہ اس نے اختیار کر لیا تھا، جو کہ صحیح مذہب تھا اس وقت۔ سورہ قاف، اس کے اندر بھی قوم تبا کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 13، اچھا جی، اللہ جی، آیت نمبر 14 صفحہ نمبر 468 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ التُّبَّعِ، اور ایکا والے اور تبا کی قوم، کُلٌّ کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ پہلے اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء اور ان کے جو ہے اقوام کا تذکرہ کیا ہے، قوم نوح کا تذکرہ کیا ہے، اصحاب الرس کا تذکرہ کیا ہے، قوم سمود کا، قوم عاد کا، فرعونیوں کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا،
پھر یہ اصحاب ایکا کا بھی اور قوم تبا کا بھی تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا تو سزا کی وعید جو ہے وہ ان کے لیے ثابت ہوئی۔ تو بہرحال قرآن حکیم نے تبا کی قوم کو جو ہے وہ جھٹلانے والوں میں شمار کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا تبعا فإنہ قد اسلم، کہ تبا کو برا بلا نہ کہو، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ تبا نے ہے ابو کریب جو 12واں حکمران ہے، 378 عیسوی میں یہ حکمران بنا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ 390 عیسوی میں، 420 عیسوی تک اس کی حکومت قائم رہی ہے۔ اس نے اپنے دور میں مکہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا تھا۔ جس وقت اس نے مکہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا تو یہ شدید بیمار پڑ گیا، اور اس کو انتہائی سر درد، آنکھ، کان، ناک، منہ، ان سب اس چیزوں سے جو ہے بدبودار مادہ بہنا شروع ہو گیا، اور بہت اس کی حالت خراب ہو گئی۔ شامول نام کا ایک طبیب تھا، اس نے اپنے ارادے کا اظہار کسی کے سامنے ابھی کیا نہیں تھا کہ میں کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتا ہوں۔ ارادہ اس نے دل میں کیا تو یہ شدید بیمار ہو گیا۔ شامول نام کا ایک طبیب، اس نے ایک بات اس سے کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ تم نے کوئی ایسا ارادہ کیا کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تم بیمار پڑ رہے ہو۔ تو اس نے اظہار کر دیا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا ہے، مکہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا ہے۔ تو اس طبیب نے اس کو کہا کہ تم اپنا ارادہ ختم کرو تو پھر تم تندرست ہو جاؤ گے۔ تو واقعی اس نے ارادہ جو ہے وہ ختم کیا، تو توبہ کر لی اس نے، اور یہ تندرست ہو گیا۔ پھر یہ جو ہے اس چیز سے متاثر ہوا کہ یہ واقعی یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو میں تو اللہ کے گھر کے اوپر چڑھائی کرنے لگا تھا، تو یہ بڑی غلطی کرنے لگا تھا۔ تو اس نے پھر خانہ کعبہ کے لیے غلاف جو ہے وہ تیار کیا تھا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی غلاف خانہ کعبہ کے اوپر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے، عدنان کی قوم نے جو ہے وہ غلاف چڑھایا ہے، بعض کا خیال ہے، لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ پہلا غلاف جو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھایا گیا ہے تو وہ اسی تبا نے جو ہے وہ چڑھایا تھا۔ بہرحال یہ اس کا پہلے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کا ایک دفعہ ارادہ ہوا تو اس کا جو ہے وہ نتیجہ یہ سامنے آیا۔ پھر مدینہ کے اوپر بھی اس نے چڑھائی کا ارادہ کیا۔ مدینہ کا نام اس وقت یثرب تھا، تو اس نے یثرب کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا۔ غالباً یہ فتوحات کرتے ہوئے اس کا گزر اس علاقے سے ہوا تھا، تو اس نے اس کو بھی فتح کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن یہودی اس کے ساتھ تھے، انہوں نے اس کو منع کیا۔ اس نے پوچھا کہ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے کے اندر اللہ کا آخری نبی آنا ہے، تو جب یہ علاقہ نبی کا علاقہ ہے تو اس کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کرو گے تو پھر جو ہے اللہ کا عذاب جو ہے اس کے اندر تم مبتلا ہو سکتے ہو، تو یہاں پر چڑھائی نہ کرو۔ تو اس نے پھر جو ہے ارادہ ترک کر دیا، اور یہ مدینہ کے اندر پھر رہا۔ 1 سال یہ مدینہ کے اندر رہا، اس انتظار میں کہ شاید وہ نبی میری زندگی میں آ جائیں یہاں پر، تو میں پھر ان کے اوپر اسلام قبول کروں گا۔ تو 1 سال تک یہ پورا یہاں پر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر چونکہ انتظام سلطنت جو ہے اس کو چلانے کے لیے دارالحکومت تو اس کا جو ہے وہ یمن کے علاقے میں تھا، تو ادھر بھی اس نے جانا تھا۔ تو پھر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس کے اندر لکھا کہ مجھے بتلایا گیا ہے کہ آپ آخری نبی یہاں پر آئیں گے، اور میں آپ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے آنے سے پہلے ہی ایمان قبول کرتا ہوں۔ تو یہ خط جو ہے اس نے یہاں پر لکھا، اور جو یہودی 400 یہودی وہ اس کے ساتھ تھے ان کو یہاں پر اس نے آباد کیا۔ یہودیوں کی اپنی بھی یہ خواہش ہوئی کہ ہم یہاں پر ہی آباد ہو جاتے ہیں، آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان قبول کریں گے۔ اس نے باقاعدہ ان کی رہائشیں وغیرہ تعمیر کروا کے تو ان کو یہاں پر آباد کیا۔ تو یہ یہودی گویا کہ اسی لیے یہاں پر آ کے آباد ہوئے تھے کہ یہاں آخری نبی نے آنا ہے۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بڑی واضح پیشین گوئیاں جو ہیں وہ معروف تھیں اس دور میں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے ہیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قیام کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات بھی میں ذکر کر دوں کہ ابھی فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے۔ تو یہ خندقوں والے یہ بھی قوم تبا کے ہی تھے، یہ تبا کا آخری حکمران تھا، 21واں حکمران۔ تو وہ ذو نواس حمیری اس کا نام ہے، اور وہ خندقیں کھود کر عیسائیوں کے اوپر ظلم کر کے ان کو آگ کے اندر جلا رہا تھا۔ اس وقت عیسائیت سچا مذہب تھا، تو وہ بھی قوم تبا سے ہی تعلق رکھتا تھا۔ تو وہ آخری حکمران تھا، یہ 21 حکمران ہیں جنہوں نے تبا کے لقب سے جو ہے وہ حکمرانی کی ہے۔ تو بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ رہے ہیں، تو یہودیوں کے ایک عالم حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایمان قبول کیا، اور انہوں نے وہ تبا کا خط جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچایا کہ یہ نسل در نسل جو ہے وہ ہمارے پاس یہ آپ کی ایک امانت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، تو یہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خط جو ہے وہ پہنچایا گیا باقاعدہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تبا کی تعریف کی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ پہ جو ہے ابتدائی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے حوالہ سے جو آپ کے متعلق پیشین گوئیاں کی گئی ہیں ان کے حوالہ سے میں نے کچھ ابتدائی باتیں آج عرض کر دی ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں تورات کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشین گوئیاں ہیں ان کا میں ذکر کروں گا، جو کہ تحریفات کے باوجود آج بھی موجود ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔